بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رات گئے بہت بڑی خبر آئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ جسٹس بابر ستار صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج، دلیر جج، ان کے خلاف، ان کے خاندان کے خلاف جو سازش کی گئی، جو چالاکی کی گئی اور ان کی ذاتی معلومات جس طرح سے سامنے لائی گئیں، اس کی تشہیر کی گئی اور اس کو سپن دینے کی کوشش کی گئی کہ جناب گرین کارڈ ہولڈر، یہ دوہری شہریت رکھتے ہیں، خاندان کے ایسے ڈاکومنٹس جو ان کے پرائیویٹ ڈاکومنٹس ہیں، کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس ہیں، وہ میڈیا میں لائے گئے، ان کو اچھالا گیا اور پھر اس پہ تجزیے کروائے گئے۔ جناب یہ ساری کہانی الٹی پڑ گئی ہے اور اس پر توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ رات گئے یہ خبر سامنے آئی ہے اور یہ فیصلہ یہ نہیں کہ جسٹس بابر ستار کی طرف سے ہوا ہے، نہیں جناب، یہ فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا، ہمارے ذرائع نے جو ہمیں خبر دی تھی، جو اب بھی بالکل واضح طور پر سامنے آ رہی ہے، کہ جب یہ 6 ججز کے حوالے سے سپریم کورٹ نے تجاویز مانگی تھیں 6 ججز کے خط کے حوالے سے، تو اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز، 8 کے 8 ججز اکٹھے ہو گئے تھے۔ خط والے 6 تو اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ جو اس خط میں شامل نہیں تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے۔ ان میں چیف جسٹس عامر فاروق بھی شامل ہیں کہ جناب اب مداخلت کرنے والوں کا داخلہ ہی بند کر دیا جائے گا احاطہ عدالت میں، وہ نہیں آ سکیں گے، اور اگر کچھ بھی ہوا تو پورا ادارہ، بحثیت ادارہ، کوئی ایک جج نہیں، پوری اسلام آباد ہائی کورٹ اکٹھی ہو کر اس پر رد عمل دے گی۔ چاہے لوور جوڈیشری جو ان کے انڈر ججز آتے ہیں، تقریباً 86 تعداد ان کی بتائی جاتی ہے، سیشن ججز ہیں، اسپیشل کورٹ کے ججز ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے انڈر آتے ہیں، ان میں سے بھی کسی کے ساتھ اگر کچھ ہوا تو وہ بتائیں گے اور پورا ادارہ اسلام آباد ہائی کورٹ ساتھ کھڑی ہوگی، اور اب یہی ہوا ہے۔ اب ہمارے ذرائع جو اسلام آباد سے جو اہم ترین لوگ ہیں، ان سے جو میری بات ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی جو خبر سامنے آئی ہے پہلے وہ، اور اس کے بعد ہمارے ذرائع کیا بتا رہے ہیں اندر کی کہانی۔ ایک چیز تو یہ ہوئی کہ جسٹس بابر ستار صاحب کی طرف سے خط لکھا گیا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو۔ اس کے بعد معاملہ گیا ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کے پاس جو ججز پر مشتمل ہوتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز پر۔ وہاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کا اب جواب توہین عدالت کے ذریعے، توہین عدالت کی کارروائی کے ذریعے دیا جائے گا، اور صبح اس چیز کا امکان ہے، صبح یا پھر پرسوں، یعنی زیادہ معاملہ آگے نہیں جانا، اس پر بینچ تشکیل دیا جائے گا، ڈائری نمبر لگے گا، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ صبح اس پر کارروائی ہوگی۔ اور جناب اب اندر کی خبر جو ابھی سامنے نہیں آ رہی، اب یہاں تک تو خبر اب چل رہی ہے کہ جی توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ ہو گیا اور اب صبح ہی جناب اس پر کارروائی شروع ہو جائے گی، اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ لے لیا ہے۔ یہ میں نے جو آپ کو اندر کی کہانی بتائی ہے کہ خط لکھا گیا، ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کا اجلاس ہونا، ظاہر ہے کہ اس پر بھی کوئی میڈیا کو تو نہیں بلایا گیا، ایک طرح سے یہ اجلاس اسلام آباد کا انٹرنل میٹر ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ اب اس خبر سے جناب وفاقی دارالحکومت، شہر اقتدار ہل گیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ہمارے ذرائع کیا بتاتے ہیں کہ حکومت اور اس کے کون کون سے ادارے جناب اب پھنس گئے ہیں، برے طریقے سے پھنس گئے ہیں۔ کس کس کے بارے میں جناب اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی گردن اب بالکل پکڑی جانے والی ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو میں نے چلاکی کا لفظ استعمال کیا نا، اس پر میں آپ سے ایک واقعہ سبق آموز جو میرے والد صاحب نے مجھے سکھایا بھی، سبق بھی دیا، اور اپنی زندگی کے حوالے سے واقعہ بتا کر جو چیز سمجھائی، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں بہت مختصراً۔ میرے والد صاحب نے بتایا کہ زندگی میں جو سب سے چالاک شخص انہوں نے دیکھا، سب سے چالاک، جس پر حیران ہوتے تھے کہ اتنا چالاک ہے، اتنا چالاک ہے، اتنی چالاکی کو کیسے کر سکتا ہے، تو حیران ہو جاتا تھا انسان کہ جی یہ کمال، اتنی چالاک آدمی، اتنا چالاک بھی کوئی ہو سکتا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کو جناب چالاکی سے جناب اس نے دھوکہ دے دینا یا کام نکلوا لینا، اس طرح۔ تو میرے والد صاحب نے بتایا کہ ہم نے زندگی میں جو سب سے زیادہ ذلیل و رسوا ہوتے دیکھا، سب سے زیادہ ذلیل و رسوا ہوتے جس شخص کو دیکھا، وہ وہی شخص تھا۔ تو یہ جو چالاکی ہے، انسان یہ سمجھے کہ جی میں نے بڑی چالاکی کر دی، چالاکی سے میں کام نکال لوں گا، 2 نمبری کر کے، کوئی فراڈ کر کے، ایسے دکھا کر جناب، کوئی منافقت سے فلاں، سب سے زیادہ ذلیل و رسوا ہوگا، تو کہیں نہ کہیں جا کر وہ پکڑا جائے گا۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا کہ جی جسٹس بابر ستار صاحب ایک کیس سن رہے ہیں، وہ ہے آڈیو لیکس کا معاملہ، اور ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اصل گیم وہیں سے خراب ہوئی ہے، کیونکہ وہ منطقی انجام تک پہنچ رہا ہے وہ آڈیو لیکس کا معاملہ۔ 6 ججز کے خط لکھنے کے معاملے میں بھی بابر ستار صاحب بھی چونکہ ان 6 ججز میں شامل ہیں وہ بھی ہے، لیکن اصل جو آڈیو لیکس کا ہے وہ یہ مین بنا کہ اچھا ان کو پریشر میں لایا جاتا ہے۔ اب سوچ تو یہ نظر آتی ہے کہ جی جس طرح سپریم کورٹ کے جج کو ہم نے دباؤ میں لا کر دکھا دیا تھا، اور مظاہر نقبی کہ ان کو پھر استعفیٰ دینا پڑا، ان کی چیزیں سامنے آئیں، ان کی بھی آڈیو لیکس سامنے آئی تھیں،
اسی طرح سے ان کی پرسنل انفارمیشن وغیرہ لا کر اور اس کو اس طرح سے بنا کر اور میڈیا میں اچھال کر دیکھے جی سارا کچھ ہو گیا، سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ چلا گیا. پھر بہت سے لوگ اس طرح کی کہانی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں جسٹس اعجاز الاحسن وہ چیف جسٹس بننے والے تھے قاضی فیصل صاحب کے بعد، ان سے بھی استعفیٰ لے لیا گیا. تو اب دیکھیں کتنی طاقت ہے. اسی طرح لاہور ہائی کورٹ کے جج نے استعفیٰ دے دیا. تو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. تو اب یہی ٹیکٹکس استعمال کر کے جو ہے ہم دوبارہ یہ بابر ستار پر بھی پریشر لا سکتے ہیں کہ جی دیکھیں گرین کارڈ ہولڈر کی تو یہ چیزیں سامنے آ گئی، یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں. لیکن وہی ہوا، بار بار آپ نے سمجھا کہ چلاکی کی ہے تو فلاں کو کر دیا، فلاں کو کر دیا، وہ مہنگی پڑ گئی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس پر جسٹس اطہر من اللہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یہ بات کہہ چکے ہیں اٹارنی جنرل سے کہ جی یہ آپ جو ایک جج کے ساتھ کر رہے ہیں، اور انہوں نے بابر ستار صاحب کی طرف اشارہ کیا کہ ان کی فیملی کے جو ڈاکومنٹس ہیں جس طرح سامنے لائے گئے ہیں ان کو جو جس طرح سے کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا اس میں تو پھر حکومت ملوث ہے کیونکہ آپ نے کوئی ایکشن لیا. وہ کیا ہوا؟ وہ جناب ایف آئی اے کے ذریعے ایک جے آئی ٹی بنا دی گئی ہے جی جو ججز کے خلاف کچھ کرے گا، تو اس میں آپ نے پاکستان کا کوئی بڑا صحافی نہیں چھوڑا جس کو نوٹس نہیں کر دیا، گرفتاریاں تک کر دیں. تو یہاں آپ خاموش بیٹھے ہیں بابر ستار کے خلاف، ان کے خاندان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ حکومت یہ کر رہی ہے. اور وہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ تو ہوتے ہی حکومتی اداروں کے پاس ہیں، تو ان سے یہ سارا کچھ کس طرح نکل گیا، پاسپورٹ کس طرح سے چلے گئے، جناب ان کی کوئی رشتہ دار، ان کی فیملی ہے، ان کے بیوی بچے ہیں جی وہ دوہری شہریت ہے جی فلاں ہے، بابر ستار کے پاس جی گرین کارڈ ہے، یہ ساری انفارمیشن کہاں سے لیک ہوئی؟ پھر اگر جان بوجھ کر نہیں لیک کی گئی تو کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ جو اس پر ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں وہ صافی نما ٹاؤٹ، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ ایف آئی اے کہاں بیٹھا ہے؟ تو یہی بات اطہر من اللہ صاحب نے کی. اب حکومت نے تو کچھ نہیں کیا کیونکہ اس کے ادارے جناب ان سے یہ انفارمیشن نکل رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. پھر اس کے اداروں پر تو پہلے 5-5 لاکھ روپے جرمانہ ہو گیا وہ آڈیو لیکس معاملے میں کہ کون آڈیو لیک کرتا ہے، کس طرح ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے. تو کہا گیا بابر ستار صاحب آپ یہ کیس نہ سنیں. اس میں جناب ایف آئی اے کی درخواست آ گئی، اس میں آئی بی کی درخواست آ گئی، اس میں پی ٹی اے کی درخواست آ گئی. تو اس پر جناب ان کو 5-5 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا بابر ستار صاحب نے کہہ کر کہ جی یہ تو آپ نے بدنیتی پر مبنی درخواستیں دی ہیں، سارے اکٹھے مل کر آ گئے ہیں. تو اب منطقی انجام کو کیس پہنچ رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں جی جج الگ ہو جائے. تو کس وجہ سے، کیوں؟ اور جو کوئی معقول وجہ نہیں، صرف 2 نمبری. تو یہ بھی وقت آیا کہ آئی بی کی طرف سے کہا گیا جی ہم یہ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں. تو بابر ستار صاحب نے کہا جی وہ درخواست تو پہلے ریجیکٹ ہو گئی ہے، آگے اب توہین عدالت کی کارروائی کے لیے تیار ہو جائیں. کیوں نہ توہین عدالت کی کارروائی کی جائے آپ کے بڑوں کے خلاف. کس کی اجازت سے یہ بتائیں کہ یہ کہا گیا کہ جی ہم نے یہ درخواست دینی ہے کہ جج صاحب جو ہیں یہ کیس نہ سنیں؟ تو وہ بتائیں کہاں ہوا یہ اجلاس، کس نے فیصلہ کیا، کیوں فیصلہ کیا، بتائیں ذرا، اور بیان حلفی بھی دیں. اب بیان حلفی اگر جھوٹا ہو تو اس پر الگ سے سزا ہوتی ہے. اس لیے جناب ایک سزا تو ہو گئی 5-5 لاکھ روپے کا جرمانہ، توہین عدالت کی کارروائی کا نوٹس الگ سے، اور بیان حلفی کا معاملہ الگ سے. تو بابر ستار صاحب تو ڈٹ گئے الٹا. پھر اب یہ معاملہ بھی دیکھیے، اس میں اب آگے بتایا جا رہا ہے، جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ بڑے بڑے حکومتی ادارے، ان میں جناب ایک تو امیگریشن یا پاسپورٹ کا ڈپارٹمنٹ جس کے پاس بھی یہ سارے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، ان سے کس طرح لیک ہوئے، کس کے ذریعے ہوئے، کس طرح سب سے پہلے یہ سارا کچھ سامنے آیا. اب اس پہ سوشل میڈیا بھی دیکھا جائے گا. اس میں پی ٹی اے جو ویسے تو بڑا سینسٹیو ہوتا ہے وہ بھی آئے گا. اس میں جناب پیمرا بھی آ سکتا ہے. اس میں اور ادارے بھی ہیں، ایف آئی اے بھی ہے. تو سارے ادارے، اور ہو سکتا ہے آئی بی بھی اس میں آ جائے، انٹیلیجنس بیورو بھی، کہ یہ کس طرح سے سارا ڈاکومنٹ، یہ ایک پرائیویٹ ڈاکومنٹس اور جو سب پہلے شیئر ہوا تھا. اور خود اٹارنی جنرل کہہ چکے ہیں منصور عوان صاحب، جنہوں نے ہر غیر آئینی کام کی حمایت بھی کی، ہر کام کا دفاع کیا پچھلے 2 سال سے. جو کچھ ہوا 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوئے، آئین کی پامالی، جو کچھ بھی ہوا. اب آ کر کہتے ہیں جی بابر ستار صاحب اور میں تو اکٹھے کام کرتے رہے ہیں، تو اگر بابر ستار کے خلاف کچھ ہوا تو میں تو استعفیٰ دے کر تو ان کو اگر سپریم جوڈیشل کونسل میں لے جایا جاتا ہے تو ان کا وکیل بن جاؤں گا. ارے واہ! تو پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ ان کے خاندان کے ڈاکومنٹس کس طرح ہو گئے لیک. اور پھر وہ خود کہتے ہیں جی یہ سارے ڈاکومنٹس جمع کروانے والوں میں، اسکروٹنگ کرنے والوں میں تھا جب وہ جج بن رہے تھے، اور ہم نے کوئی چیز ایسی نہیں چھپائی کہ بعد میں شرمندگی ہو. میں اس میں شامل تھا جنہوں نے ڈاکومنٹس دیے. تو یہ گرین کارڈ کا یا ان کی فیملی کا معاملہ، یہ سب جب وہ جج بن رہے تھے تو جو کمیشن ہوتا ہے جوڈیشل کمیشن جس نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس کو جج بنانا ہے، کیا ہونا ہے آگے، کس کو کس عدالت میں لے کر جانا ہے، یعنی ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ، تو وہاں جناب یہ سب چیزیں رکھی گئی تھیں. اور یہ بات جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہی کہ جی اس بورڈ میں بھی سب کچھ آیا تھا. تو اب کیا ہو گیا ہے؟ تو یہ کہانی ساری جناب الٹی پڑ گئی ہے اور یہ گیم بڑی سخت اب خراب ہو گئی ہے. تو اس لیے یہ جو چلاکی ہے اور بار بار کی چلاکی، یہ آپ کو ڈبو دیتی ہے کہ آپ ایک دفعہ اس سے کام نکال لیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں ہاں جی یہ تو ہم نے کام نکال لیا، بڑا زبردست ہو گیا، واہ واہ جی. تو یہ اب آپ دیکھیے کہ صبح جو ہے وہ کیا کچھ ہونے والا ہے. پہلے ہی سپریم کورٹ میں 7 مئی کو کیس لگا ہوا ہے
ججز لیٹر کا. اس کے علاوہ 6 مئی ویسے ہی بھاری رہا ہے حکومت پر، کیونکہ اس میں تو 3 ججز نے کمال فیصلہ دے دیا کہ جو سیٹیں تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں جو حکومتی اتحاد کو دے کر اور 2 تہائی اکثریت دلوائی گئی تھی وہ فارغ ہو گئیں. وہ 77 نشستوں کو ڈی نوٹیفائی کرنا پڑ گیا، 2 تہائی اکثریت ختم ہو گئی، اور اس کے جو خواب تھے آئینی ترامیم کے، جوڈیشری کے حوالے سے، ایکسٹینشنز کے حوالے سے، وہ خواب بھی چکنا چور ہو گئے. تو اب تو یہ اس سے بھی بڑی کارروائی اس لحاظ سے ہو گئی ہے کہ ابھی آگے اب ڈپارٹمنٹس کو مزید پکڑ دھکڑ اس طرح سے ہوگی، مزید چیزیں ایکسپوز ہوں گی، کون کون کیا کیا کرتا رہا ہے. تو اب یہ مسلسل حکومتی ادارے، ان کے اداروں کے بڑے، حکومت خود یہ بیک فٹ پر جا رہے ہیں، غلطیوں پر غلطیاں کر رہے ہیں، بکلاہٹ میں، پاگل پن میں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی اب کہ جی وہ اچھا اس سے کیسے نکلیں، تو ایک اور بلنڈر کرتے ہیں، اپنے پیر پر خود کلاڑی مارتے ہیں. تو اس میں چاہے نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، یہ ساری حکومت ہے میں سب جو سپورٹ کر رہے ہیں، جہاں جہاں انہوں نے اداروں میں اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی ہے، جو ان کو مشورے دے رہے ہیں، وہ سب اب اس کیس میں بری طرح سے پھنس گئے ہیں، بہت بری طرح سے پھنس گئے ہیں. اللہ حافظ.